پھر ایک مرتبہ بلند تر صلوات. سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم رضوان حسین لاکھانی ابن رضا حسین لاکھانی، تمام لاکھانی فیملی کے مرحومین اور یہاں جتنے صاحبان ایمان تشریف فرما ہیں، ہمارے اور آپ کے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. پھر ایک مرتبہ بلند تر صلوات. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. واعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. درود پڑھیے محمد آل محمد. صاحبان ایمان، آج کی اس مجلس ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کا ایک سورہ ہے. اس سورے کا نام ہے سورہ قاف، دو نقطے والا قاف. یہ گلے سے نکلتی ہے آواز اس کی قاف. اور اس سورے کا نمبر یا نشان ہے 50 اور دو آیات 17 اور 18. ان دو آیات کی تلاوت کی گئی ہے اور گویا کے سرنامہ کلام میں ان آیات کا انتخاب کیا گیا ہے. کل ہم یہاں پر ظہرین کی نماز میں آئے تھے اور ہم نے 3 نماز جنازہ پڑھی تھی. کل ہم نے 3 نماز جنازہ یہاں پر پڑھی تھی اور ابھی اس وقت ایک نماز جنازہ ہم نے یہاں پر ادا کی ہے. یہ اعلان ہے کس چیز کا؟ کہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں انہیں طلب کر لیا اور ہم منتظر ہیں کہ کب اللہ اپنی بارگاہ میں ہمیں بلائے. موت اتنی یقینی ہے کہ سرے منہ اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. ممکن ہی نہیں ہے کہ کائنات عالم کا کوئی انسان موت سے انحراف کر سکے، کرے یا انکار کرے. ممکن نہیں ہے. تو پھر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ پورا معاملہ ہے کیا کہ ہم دنیا میں آئے، والدین آئے تھے، بھائی تھے، عزیز اقارب تھے، آئے تھے اور اس دنیا سے یکے بعد دیگر چلے گئے. ہاں، ایک قانون پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا اور یہ قانون ظاہر مختصر وقت ہے اور کوئی چیز بھی پھیلا کے بیان نہیں کی جا سکتی. لہذا ایک قانون بنانے والا، اس کے بارے میں ہمیں پہلے یقین کو حاصل کرنا ہوگا. دیکھیے یہ جو 2 آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، اس باب میں بھی میں یہی جملہ کہنے جا رہا ہوں
کہ فقط نالج کا حاصل کر لینا یہ کافی نہیں ہے، علم کا آ جانا یہ کافی نہیں ہے، علم کے بعد مقام یقین تک پہنچنا ضروری ہے۔ آئیے جلدی جلدی ان دونوں آیات کی شرح کا ایک باب بیان کیا جائے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، بہت عام سا ترجمہ جو علماء نے فرمایا، تفصیلی ترجمہ نہیں۔ دو ملک دائیں اور بائیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ یہ لکھ رہے ہیں۔ کیا ملک کبھی چوک سکتا ہے؟ کیا ملک کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا ہمارے ہاں کے سی سی ٹی وی کیمرے کبھی لائٹ چلی جاتی ہے، کبھی دھندلاپن آ جاتا ہے، کبھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی سیاست کی نظر ہو جاتا ہے یہ سی سی ٹی وی کیمرہ، تو کیا ملائکہ کے بارے میں ہم یہ تصور قائم کر سکتے ہیں کہ ملائکہ نے گویا کہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا کا علم ذاتی سرمدی تو اپنی جگہ، یہاں پروردگار نے اعلان کیا ہے کہ دو ملک ہیں کہ جو لکھ رہے ہیں، اور میں یہیں سے سورہ مبارک بنی اسرائیل کی آیت کا ایک فقرہ تلاوت کر رہا ہوں۔ یقرؤون کتابہم، 3 آیتوں کا کمبینیشن ہے سورہ بنی اسرائیل کا، وہاں سے میں نے ایک لفظ انتخاب کیا، یقرؤون کتابہم۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو یہ کتاب جو میں نے خود لکھی، آپ نے خود لکھی، کہا جائے گا یقرؤون، پڑھو اس کو، اور ہم پڑھیں گے۔ لمحے لمحے کی نہیں بھائی، یہ بات بڑی عجیب ہے، لمحات کے 1000ویں حصے کو اگر ہم نے کوئی عمل انجام دیا تو یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہمیں ملے گا، اور جب یہ لکھا ہوا ملے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اسلام دین حکمت، اسلام دین معرفت، اسلام دین معاشرت اور اسلام دین فطرت، ان چاروں سبجیکٹ کو مکمل طور پر پڑھنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسلام کی حکمت سے غافل رہوں، یا فطرت سے غافل رہوں، یا معاشرت سے غافل رہوں۔ نہیں، مجھے مکمل کوالٹی شدہ انسان بننا ہے، اس لیے کہ پروردگار نے ایک اعلان کر دیا ہے، اور وہ اعلان کیا کیا گیا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ میں کوئی اور دین تم سے قبول ہی نہیں کروں گا۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں یہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والا۔ لہذا ہمیں معلوم ہے، ہماری نالج میں ہے، ہمارے علم میں ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں بھائی میں نے 4 قرآن شریف ختم کر دیے، میں نے 5 قرآن شریف کی تلاوت مکمل کی، میں 4 پارے بھی نہیں پڑھ سکا، میں تو سورہ قاف کی تلاوت کرتا رہا، اور پورا مہینہ گزر گیا اور ان آیات پر غور کرتا رہا کہ یہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ قرآن نے 18 نمبر کی آیت میں کہا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ادھر میری زبان سے لفظ ادا ہوا اور فوراً لکھ دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جب یہ لفظ لکھ دیا گیا تو پروردگار عالم نے یہ جو 2 ملک ہمارے دائیں بائیں تفصیلات میں گئے بغیر کہ جناب یہ ایک ایک لمحات کے 1000ویں حصے کی جب یہ خبر لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، تو مجھے معلوم تو ہے، لیکن مجھے مقام یقین کو حاصل کرنا ہوگا۔ جب میں یقین کے درجے پر فائز ہو جاؤں گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں بولوں گا تو پہلے سوچوں گا، میں کروں گا تو پہلے غور کروں گا، اور گفتگو سے قبل ظاہر ہے کہ میں جب غور کر لوں گا تو کوئی ناشائستہ، نازیبا،
تانا تشنا چغلیاں غیبت ان ساری چیزوں سے بچ جاؤں گا. اور اگر میں نے علم تو ہے لیکن یقین نہیں ہے، اس لیے میں یہ ساری خرافات ساری بدبختیوں کے اندر الجھا رہوں گا. پہلے مقام یقین کو حاصل کر لیں. اسی لیے کل قبرستان میں نے یہ جملہ کہا کہ جانے والے تو چلے گئے. ظاہر ہے ہمارے قبرستان میں دو، ایک خاتون اور ایک رضوان بھائی کی میت کو دفن کیا گیا، اور بعد میں فوراً میں نے یہ کہا کہ جناب سب سے خوبی کی بات یہ ہے کہ مرحوم کی اطلاع آئے اور فوراً کہہ دو ہم نے معاف کر دیا. جناب یہ ملک جو ہے یہ کتنا محتاط ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا نمائندہ ہے. جناب ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بلوغت سے لے کر وقت آخر تک یہ ملائکہ ایک ایک لمحے کی خبریں لکھتے رہے. نیکیاں لکھنے والا ایک ملک اور برائیاں لکھنے والا ایک اور ملک. روایت میں ہے، تفسیر نمونہ سے بیان کر رہا ہوں، علماء تشریف فرما ہے کہ جناب لکھا گیا کہ جو رات کا ملک ہے اسے اجازت نہیں ہے کہ صبح کے وقت وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے، اور جو دن کا ملک ہے وہ رات میں بس فارغ ہو جاتا ہے. یہ دو صبح کے اور دو رات کے ملائکہ، میں نے حوالہ دے دیا تفسیر نمونہ کا. لہذا یہ جو ملک ہمارے ساتھ زندگی بھر رہیں گے، ہماری نیکیاں لکھنے والا ملک، اس کے پاس طاقت اور قوت زیادہ ہے. اور ابھی ہم ایک نیکی لکھتے ہیں، ایک نیکی کرتے ہیں، ایک لفظ ادا کرتے ہیں، بھائی یہ برائی باز آ جاؤ، بھائی داڑھی رکھ لو. ایک عورت سے کہا جاتا ہے پردہ کر لو، اپنے بالوں کو چھپا لو. میں نے ایک لفظ لکھ دیا. آپ کو معلوم ہے جب کوئی ایک نیکی کی بات بیان کرتا ہے تو ملک 10 نیکیاں لکھتا ہے. میں نے تو ایک لفظ کہا اور ملائکہ نے ملٹیپلائی بائی 10 نیکیاں میرے نامہ عمل میں لکھی. اور اگر میں نے کوئی برائی سوچی، برائی ابھی کی نہیں ہے، سوچی، تو وہ تو لکھا ہی نہیں جاتا. اور جناب جب میں برائی انجام دے دیتا ہوں جو خلاف شرع ہو، جو خلاف قانون پروردگار ہو، ظاہر ہے کہ ہم اللہ کے قانون کے پابند ہیں، کسی اور قانون کے پابند نہیں ہیں. تو اگر میں نے خدا کے نظام کے خلاف کوئی کام کیا تو ایک مرتبہ وہ ملک کہ جو بائیں جانب موجود ہے وہ لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہے، تو دائیں بازو والا ملک وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ رک جاؤ اور ابھی مت لکھو. ظاہر دائیں ملک نے کہہ دیا مت لکھو تو وہ رک گیا. بھائی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی بدی لکھوں. کہا نہیں، اللہ نے ایک نظام اور بنایا ہے، اور وہ نظام یہ بنایا ہے کہ جناب روایات میں ہے، میں متعدد کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں. آزمائش ایک کتاب ہے، بہت شاندار کتاب ہے آزمائش. اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہے. میں تفسیر نمونہ سے پڑھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ دائیں ہاتھ والا ملک کہتا ہے کہ بھائی اللہ نے 7 گھنٹے تک کی مہلت دی ہے کہ اگر 7 گھنٹے کے اندر یہ انسان توبہ کر لے تو سرے سے گناہ لکھا ہی نہیں جاتا. درود پڑھیے. خدا کتنا بڑا رحمان ہے، خدا کتنا بڑا رحیم ہے. دائیں والے نے 10 لکھ دیا. ایک نیکی میں نے کی، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے مجھے جواب دیا. 10 نیکیاں میرے نام اعمال میں. جواب سلام دینے والے وہ 69 اور 1 والی جو بحث ہے وہ ایک الگ ہے، میں ایک الگ بحث کر رہا ہوں. لہذا 69 اور 1 وہ ایک الگ بحث ہے. لہذا میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے مجھے سلام کیا. اس ملک نے 10 نیکیاں لکھ دی اور ابھی میں نے گناہ کیا تو جناب 7 گھنٹے کی مہلت مل گئی. اور 7 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا جناب؟ 7 گھنٹے سے پہلے اگر میں نے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، تو توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جی نہیں، یہ استغفر اللہ ہی کافی نہیں ہے. مولانا آصف زیدی صاحب یہاں تشریف فرمائیں،
میں نے ان کی کوئی برائی کی اور میں فوراً 7 گھنٹے سے پہلے مولانا صاحب کے پاس آیا اور میں نے کہا آغا ارے بھائی مجھ سے غیبت ہو گئی, مجھے معاف کر دیجئے گا. میں فوراً آ گیا تو میرے نامہ عمل میں گناہ لکھا ہی نہیں گیا اور 7 گھنٹے ہو گئے تو جناب علی ایک کالم میں گناہ لکھ دیا گیا. اور جب تک نزا کی کیفیت نہیں آئی, اگر میں نے اس سے پہلے جہاں کنی کا عالم نزا کی کیفیت میں نے توبہ کر لی آل محمد کے صدقے میں, تو پھر ایک کالم میں گناہ اور ایک کالم میں توبہ اور تیسرے کالم میں آل محمد کی شفاعت لکھ دی جائے گی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آل محمد کا شرف اور اس ملک کی طاقت. یہاں تک کہ میں 2 باتیں بڑی اہم گزارش کرنے جا رہا ہوں ان بچوں کی خدمت میں کہ جن کے والد کا انتقال ہوا. پہلا جملہ یہ ہے کہ جناب کل دوپہر جمعرات کا دن تھا اور رات جو آئی وہ شب جمعہ آئی. لہذا میں نے کئی لوگوں سے سنا, خود میں نے گواہی دی کہ مرحوم بہت زیادہ نیگیٹو باتیں کرنے کے عادی ہی نہیں تھے. ظاہر ہے میرے پاس 7-8 منٹ بھی باقی نہیں ہے, لہذا عادی ہی نہیں تھے. جب بھی کہا جناب انہوں نے ہمیشہ شائستہ گفتگو کی, نامعقول بات کبھی کی ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منتخب کرتا ہے. وہ خاتون کے جن کا جنازہ کل ہم نے پڑھا, ظاہر ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ قبرستان میں جنازہ تھا, لہذا انہیں جو رات ملی وہ شب جمعہ ملی. اور جسے شب جمعہ مل جائے بس یقین حاصل کریں کہ اللہ نے ان کی قبر کی مشکلات کو آسان کر دیا. نمبر 1 یہ میں نے ایک بات کہی. دوسری بات جو میں بتانے جا رہا ہوں میں بچوں سے کہہ رہا ہوں, ظاہراً میں صرف بچوں ہی سے نہیں کہہ رہا ہوں, ایسے معاملات میں تمام مومنین سے کہہ رہا ہوں. ایک بات اور بیان کروں گا اور ربط مصائب, اور وہ یہ ہے کہ جناب جس کیفیت میں مرحوم رہے تو یہ تقریباً 20-22 دن ان کی نمازیں اللہ نے ان کے لیے معاف کر دی ہیں. جو کیفیت تھی ہر آدمی نہیں جانتا, لیکن میں چونکہ تلقین کرنے جا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے کے مرحلے جو نمازیں قضا ہوں گی ان کو تو بہرحال کیلکولیشن کرنا ہے, حساب کرنا ہے اور ان کو پڑھنا ہے یا پڑھوانا ہے. لیکن یہ جو 20-22 دن کا جو گیپ تھا اس کی نمازیں اللہ نے پہلے ہی سے معاف کر دی ہیں, وہ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا اور تیسری بات جو میں نے وہاں قبرستان میں بھی کہی پھر کہہ رہا ہوں کہ سارے رشتے دار, سارے مرحوم کے دوست احباب اور ظاہر جہاں یہ جاب کرتے تھے وہاں کے لوگ سارے وہ ایک لفظ ادا کریں کہ ہم نے مرحوم کو معاف کر دیا. لین دین ہے آ جائیں, اور اگر کوئی معاملات نہیں ہیں تو آپ اپنی زبان سے یہ لفظ ادا کریں کہ ہم نے معاف کر دیا. اب آپ کو معلوم ہے, اندازہ ہے کہ پروردگار سورہ انفطار میں کیا کہتا ہے. سورہ انفطار میں کہتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ارے ذرہ برابر کوئی نیکی لے کر آیا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا عوض پائے گا. اور ذرہ برابر, یہ ذرہ کیا ہے؟ ذرہ اگر آپ تفسیری بحث میں جائیں گے تو ایک مچھر ہمارے کپڑے پر آ گیا, بیٹھ گیا, ہماری ہتھیلی پر آ کر بیٹھ گیا اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوا کہ جناب کوئی مچھر بھی آ کر بیٹھا ہے. اس سے بھی خفیف ذرہ ہوتا ہے. جس طرح سے ابھی ہم نے قرآن کی 2 آیتوں کے ضمن میں کہا کہ جناب یہ ملک ایک لمحے کے 1000ویں حصے کو بھی لکھ رہے ہیں, اور جب لکھ رہے ہیں تو اب ہمیں جو ہم زندہ ہیں ہمیں محتاط زندگی گزارنی چاہیے. بس آخری پیغام سن لیں کہ اب مجلس کے بعد کوئی فضول بات, کوئی ذہنی خلفشار, کوئی تانے تشنی فلانا ڈھماکہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان خالص حاصل کریں اور پرسکون زندگی گزاریں, اور اس کے بعد دنیا کو خیر بات کہیں تاکہ ہمارا حساب ہلکا پھلکا رہے. دنیا میں ایسے رہو کہ لوگ ملنے کے لیے آئیں, اور ایسے دنیا کو چھوڑیں کہ جناب لوگ آپ کو یاد کریں. بس
یہ آج کی مجلس کا پیغام. ہمارے پاس تو ایک سرمایہ ہے، ہمارے پاس جو طاقت اور قوت ہے وہ ذکر فضائل محمد اور آل محمد ہے، کہ جنہوں نے ہمیں یہ تلقین کر دی، اور جب انہوں نے تلقین کر دی تو اسی انداز سے ہم اپنے آپ کو سنبھالیں. انہوں نے قربانیاں دی اور دین اسلام کو بچا لیا. کیسی قربانی؟ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر سی بات ہے کہ اس انداز سے امام نے قربانی دی ہے کہ مقام یقین کو حاصل کیا امام نے، اور یقین کا درجہ تو رہا ہی. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فقرہ، ان کان دین محمد فاستقم الا بقتلی ویا سیوف خذینی. اے نانا کے دین، اگر تیری بقا میرے خون سے ہے، اے تلواروں آؤ اور آ کر حسین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو. ان کان دین محمد، یہ نبی اکرم کا دین ہے، اور اسی دین کے لیے امام علی مقام نے اپنا بھرا گھر لٹا دیا. اے خدا تو راضی ہو جائے. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کب کا مرحلہ ہے؟ اے سید مظلوم، بس ایفائے عہد کا وقت آ گیا اور اپنی تلوار کو نیام میں داخل کرو. تو حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں داخل کیا. ادھر تلوار نیام میں داخل ہوئی اور ادھر پتھروں کی، آگ کی، تلواروں کی گنگرج. ایک مرتبہ امام علی مقام زین فرس پر سنبھل نہ سکے. ارے زمین کربلا کی طرف روانہ تو ہوئے، لیکن اتنے تیر پیوست تھے کہ آپ کا جسم نازنی زمین تک پہنچ نہ سکا اور تیروں پر معلق ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، آفات سماوی عرضی سے محفوظ فرما. مرحوم کو جوار چاہت معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما. پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرما. امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں داخل و شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. متوجہ زیارت. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل العباس وسائر المستشهدين بين يديك رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي ابن وسر رضا وعلى بك وابنائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك إمام الإنس والجان. الأمان الأمان من فتنة الزمان. أجل الله تعالى فرجك وسأل الله مخرجك وزهورك ورحمة الله.